بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ یہ ہمارا 9واں سبق ہے جو کہ ہم آن لائن پڑھا رہے ہیں تجوید کے ساتھ۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو رہے ہیں، تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ یہ ہے وَإِذَا کل بھی میں نے پڑھا تھا، جہاں ذال آ جائے تو اس کو ذال نہیں پڑھتے بلکہ ذال پڑھا جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ تجوید کی اصطلاح میں اس کو نرم حروف کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا نرم حروف 3 ہے۔ نمبر 1 ذال، ثا، ظا، تو اس کو ہم ذا پڑھیں گے۔ وَإِذَا آگے ہے لَقُوا الَّذِينَ، اسی طرح یہاں پہ بھی ذال ہے، ذال کے بعد یا ہے۔ میں نے کل بھی پڑھا تھا جہاں یا ساکنہ آ جائے اور اس کے پیچھے زیر ہو، اس کے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں، اس کو ایک الف کے بقدر ہم کھینچیں گے۔ جیسے یہاں دیکھو، یہاں یا ہے، ساکن ہے اور اس کے پیچھے ذال ہے اور ذال کے نیچے زیر ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو ایک الف کے بقدر کھینچیں گے، اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ آگے ہے آمنو، آمنو، یہاں واو ساکن ہے اور اس کے پیچھے پیش ہے، اس کے پیچھے والے حرف کے اوپر پیش ہے، تو یہ بھی ایک الف کے بقدر کھینچا جائے گا، اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ آگے ہے قالو، قا ایک ہے بڑا قاف، یہاں پہ ایک ہوتا ہے چھوٹا کاف، اس کو چھوٹا کاف کہتے ہیں، یہ بڑا قاف ہے، یہ بھی ہمیشہ پر پڑا جاتا ہے۔ آگے ہے قالو، قالو، واو کے اوپر یہاں چھوٹا مد ہے، اگر مد نہ ہوتا تو اس کو ہم ایک الف کے بقدر کھینچتے، کیونکہ واو ساکن ہے اور اس کے پیچھے والے حرف کے اوپر پیش ہے، تو یہاں مد ہے تو اس کو ہم تقریباً 3 الف کے بقدر کھینچیں گے، کیونکہ چھوٹا مد 3 الف کے بقدر کھینچا جاتا ہے۔ آگے ہے آمنا، 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 کل بھی میں نے پڑھا تھا جہاں بھی نون مشدد یا میم مشدد آ جائے تو اس کے اوپر ہم غنہ کریں گے، تو یہاں بھی آمنا کے اوپر بھی ہم غنہ کریں گے، آمنا پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا جیسے کہ یہ والا اذا ہم نے پڑھ لیا، تو اسی طرح یہ والا اذا بھی ہے۔ خلو، خلو، یہاں واو ساکن ہے لیکن اس کے پیچھے والے واو کے پیچھے والے حرف کے اوپر پیش نہیں ہے، اگر پیش ہوتا تو اس کو ہم ایک الف کے بقدر کھینچتے، لیکن یہاں زبر ہے، جہاں زبر آ جائے اس کو بھی ہم کھینچیں گے لیکن نرمی کے ساتھ کھینچیں گے، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، تو اس کو واو لین کہتے ہیں۔ جہاں واو ساکن آ جائے اور اس کے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے واو لین کہتے ہیں۔ جہاں یا ساکن آ جائے اور اس کے پیچھے والے اور اس کے پیچھے والے لفظ کے اوپر زبر آ جائے تو اس کو یا لین کہتے ہیں، یہاں پہ یہ واو لین ہے۔ الہ شیاطینہم، طا یا زیر طی، یا دیکھو یا ہے، جہاں یا ساکن ہو اور اس کے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں، اس کو ایک الف کے بقدر کھینچیں گے۔ یہاں بھی یا ساکن ہے اور اس کے پیچھے والا حرف طا ہے اور طا کے نیچے کیا ہے، زیر ہے، تو اس کو ایک الف کے بقدر کھینچیں گے۔ آگے ہے قالو، قالو کے اوپر چھوٹا مد ہے، جیسے کہ یہاں اس قالو کے اوپر بھی تھا، تو یہ قالو بھی ہم 3 الف کے بقدر کھینچیں گے۔ ابھی بھی میں نے پڑھ لیا ہے آمنا میں جہاں نون مشدد ہو تو وہاں غنہ ہوتا ہے، یا میم مشدد وہاں بھی غنہ ہوتا ہے، یہاں اننا میں بھی غنہ ہو رہا ہے۔ معکم، انما، انما یہ بھی میم نون مشدد ہے تو یہاں بھی غنہ کریں گے۔ نحن مستہزئون، یہاں واو ہے، جہاں واو ساکن ہو اور اس کے پیچھے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو اس کو ہم واو مدہ کہتے ہیں، اس کو ایک الف کے بقدر کھینچیں گے۔ یہاں اس کے اوپر والا حرف خلو، خلو، یہاں واو یہاں ساکن ہے اور اس کے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہے، جہاں زبر آ جائے تو اس کو واو لین کہتے ہیں، جہاں واو ساکن ہو اور اس کے پیچھے والے حرف کے اوپر پیش آ جائے تو اس کو ہم واو مدہ کہیں گے۔ تو چلے پورا آیت پڑھیں گے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ
شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. تو کیسے پڑھیں گے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. بس آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی سنیں پڑھیں تجوید کے ساتھ، تو ان کو فائدہ ہو جائے اور آپ لوگوں کو ثواب مل جائے. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا.